जय हिंद। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक। आजकल मैं भी ये ख़बरें बहुत ज़्यादा तादाद में सुन रहा हूँ और आप भी ये ख़बरें काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे कि कहीं से कोई लड़की या तो किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई या फिर किसी मुसलमान लड़के के साथ भाग गई, जिसको सुन के काफ़ी वक्त से मैं ये सोच रहा था कि इसकी वजह क्या है और इसका सल्यूशन क्या है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ पैदा क्यों हुई। ये जो लड़कियां कदम उठा रही हैं, ये इन लड़कियों की गलती नहीं है। किसी गैर मुस्लिम के साथ अपने घर से भाग जाना या गैर मुस्लिम से शादी कर लेना या किसी मुसलमान लड़के के साथ भी अपने घर से भाग जाना उन लड़कियों की गलती नहीं है। इस गलती का बीज आज से 20-25 साल पहले बोया गया और उसे बोने वाले थे हम माँ बाप। जब हमने अपनी ज़िंदगी में दीन को बिल्कुल लीस्ट प्रायोरिटी पे रख दिया और उसके बाद उसका तस्करा करना, उसके बारे में बात करना, दीन को अपने घर में आखिरी जगह भी नहीं दी। हमने अपनी ज़िंदगियों से दीन को बिल्कुल निकाल दिया और हमने अपनी औलाद को लेके कंसंट्रेट किया तो सिर्फ इस बात पे कि कैसे तुम अच्छी नौकरी पे लग जाओगे या कैसे तुम अच्छा ज़रिया माश तलाश कर लोगे। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारे बच्चों का दीनी स्टेटस क्या है। मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपका दीनी शऊर, आपके दिल में दीन की अहमियत, आखिरत की अहमियत कितनी है, तो हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि हम हमारे बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। जैसे आप नौकरी के लिए अच्छे स्कूल भेज रहे हैं तो आपने दीन के लिए क्या किया। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि जो बात हम कहते हैं कि वाकई में असल कामयाबी तो आखिरत की है, उस पर हम यकीन कितना करते हैं। तो हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपने लड़के और लड़कियों को अच्छा नौकर बनाना चाहा था। तो ठीक है, शायद वो अच्छे नौकर बन जाएंगे, वो बीएड करके एक अच्छी टीचर बन जाएगी। उसे आपने कब सिखाया कि एक गैर मुस्लिम से या कोई भी इंसान जो दीन पे नहीं है, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह के नबी को नहीं मानता, उससे अगर आप शादी करोगी तो आपका निकाह किसी भी कीमत पे अल्लाह की नज़र में कबूल नहीं होगा। निकाह सिर्फ दो ईमान वालों के बीच में ही होता है। और अगर आप ये सोच लो कि ये कोर्ट से आपने मैरिज कर ली या आपने कैसे भी शादी कर ली तो वो निकाह हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। वो हमेशा हमेशा एक जिना की कैटेगरी का काम रहेगा और जिना का अजाब आपको हमेशा हमेशा मिलता रहेगा। और उसके बाद जो नस्ल आगे बढ़ेगी और जब वो भी कुफ्र और शिर्क में मुब्तला होगी तो उसका भी अजाब आपके नामे अमाल में अजाब जारिया की तरह लिखा जाएगा। ये बातें हमने सिखाई ही नहीं। तो प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने बच्चों को दीन नहीं दिया, इसलिए उनकी नज़र में इन चीज़ों की अहमियत नहीं है। यह गलती हमारी है, ना कि उन बच्चियों की। अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन पे। देखिए, प्रॉब्लम 20 साल में खड़ी हुई है तो उसका सोल्यूशन 2 दिन में, 2 महीने में नहीं आ जाएगा। इसके लिए हमें डिफरेंट मेजर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। पहला सोल्यूशन यह होगा कि हम इमीडिएट रिएक्शन को रोकें। हम उन लड़कियों को जो ऐसे मामलों में आज मुब्तला नहीं हैं उन्हें समझाएं, उन्हें दीन की तरफ वापस लाएं। तो हम उसके लिए ये कर सकते हैं कि हमें ज़रूरी है कि हम बच्चों को दीनी तालीम दें। लेकिन अब बात ये होती है कि हम दीनी तालीम कैसे दें और क्या दें। तो इसके लिए कुछ मेजर्स शॉर्ट टर्म हैं, इमीडिएट मेजर्स हैं, और कुछ मेजर्स ऐसे हैं, कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिनका रिजल्ट हमें आज नहीं दिखेगा, लेकिन उनका रिजल्ट बहुत बड़ी तादाद में कुछ वक्त बाद बहुत गहरा दिखेगा। पहले मैं शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की बात करता हूं। हमें सबसे पहले अपने मोहल्ले में एक दिन फिक्स करना पड़ेगा जिसमें हम अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को दीन की तालीम दें। और दीन की तालीम क्या? सबसे पहले अपनी ज़बान में कुरान पढ़ाएं। सबसे पहले समझाएं कि अल्लाह ने कुरान में आपकी ज़बान में क्या कहा है, अल्लाह आपसे चाहता क्या है। उसके बाद हम मोहल्ले में ऐसी टीम्स बनाएं, लड़कियों की ऐसी टीम्स बनाएं जो घर घर जाके कम से कम हफ्ते में एक दिन लोगों को दीन की बात बताएं, लोगों को कुरान का पैगाम पहुंचाएं। उसके बाद हमें सबसे पहले अपने घर में यह करना पड़ेगा कि हम अपने घर की औरतों को लेकर बैठें और हफ्ते में एक ही दिन चाहे, एक ही घंटे को चाहे, लेकिन कुरान तर्जुमे से पढ़ें। जब ये वीकली चीज़ पूरी हो जाए तो हम
ہر محلے کی عورتوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے مہینے میں ایک سیمینار کریں جہاں پر دین کی اہمیت، جہاں پر قرآن کا پیغام عام کیا جائے۔ دیکھیے، دین کا سیکھنا سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ قرآن کو اپنی زبان میں جان لیں کہ اللہ نے آپ سے کہا کیا ہے۔ تو بیسک قرآن ہے، سب سے پہلے ہمیں قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا پڑے گا۔ جب آپ کی ویکلی محلے وائز سیشنز ہو گئے، اس کے بعد آپ منتھلی ایک ایریا وائز سیشن لیں۔ اگر آپ چھوٹے شہر میں رہتے ہیں تو پورے شہر کو کال کریں، اگر آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں تو اپنے اپنے کلسٹر، اپنے اپنے ایریا کو کال کریں۔ ہم نے عورتوں کو مسجد جانے سے روک دیا تو وہ بیچاری سیکھیں کہاں سے؟ وہ بیچاری اس چیز کا شعور کہاں سے لائیں؟ ہم گھر میں اپنی عورتوں سے بات نہیں کرتے، دین کی تبلیغ گھر میں نہیں ہوتی، قرآن اپنی زبان میں نہیں پڑھا جاتا، تو وہ اس کی اہمیت سمجھیں گی کیسے؟ تو یہ جو میجرز تھے یہ تھے شارٹ ٹرم میجرز۔ اس میں ایک چیز آپ اور کریں کہ ہر 6 مہینے میں یا ہر سال میں ایک بار ایک اسلامک ٹیسٹ آرگنائز کریں اور اس کا سلیبس آپ خود بنائیں اور اسے فری میں تقسیم کریں، اور اس ٹیسٹ کے بعد لوگوں کو، اچھے لڑکیوں کو اور لڑکوں کو جو بھی اس میں پوزیشنز گین کریں، ان کو اچھے انعامات دیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ٹونک میں اسلامک ایک ٹیسٹ آرگنائز کرنے والے ہیں، اس کی ڈیٹیلز، اس کا جو کورس ہوگا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ عنقریب مستقبل میں شیئر کروں گا۔ تو ایک اس ٹیسٹ سے آپ کے بچوں میں دین سیکھنے کی اور کمپٹیشن میں اچھی رینک حاصل کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ سارے ہیں مہینے، 6 مہینے اور سال بھر کے پروگرامز جو کنٹینیوسلی ہوتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک کانکریٹ سولوشن میں چاہتا ہوں کہ میں اسے کر پاؤں، لیکن اسے کرنے کے لیے مجھے آپ کی بے انتہا مدد کی ضرورت پڑے گی۔ ہمارے ساتھ یہ پرابلم اس لیے کھڑی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے بچپن میں جو تعلیمات دیں اس میں دین کو بالکل نکال کے پٹک دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک سکول شروع کروں، صرف پلے گروپ ٹو 3rd، جس میں ہم بچوں کی فاؤنڈیشن میں دین، انگلش اور عربک ڈال دیں۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے کہ کون امیر ہے، کون فیس دے سکتا ہے، کون نہیں دے سکتا۔ ہر طبقے کے لوگوں کو اس میں ایڈمیشن دیا جا سکے، اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اس کے بعد پلے گروپ سے لے کے اور 3rd کلاس تک ہمارے پاس 6 سال ہوں گے۔ ہم 6 سال میں اس بچے کی بیسک میتھس، فلوئنٹ انگلش اور فلوئنٹ عربک، ان 3 چیزوں پہ کنسنٹریٹ کریں۔ جو پرائمری سبجیکٹس ہیں، جو بیسک سبجیکٹس ہیں، ہم انہیں رکھیں، جیسے کہیں ہندی ہے، اردو ہے، میتھمیٹکس ہے، بیسک سائنس ہے، جو بھی چیزیں 3rd تک کے کورس میں ہونا چاہیے وہ تو ہوں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ 100% ماحول انگلش کا ہو، وہاں پر ہندی میں بات ہی نہ ہو، اور ان کو عربی لینگویج سکھائی جائے، جس سے ان کے پاس 2 لینگویجز کا ایکسٹرا ایک طاقت، ایک ایکسٹرا اسٹرینتھ ان کے پاس آ جائے۔ اگر ہم 6 سال تک ایک بچے کو پورے ڈیڈیکیشن اور لگن کے ساتھ یہ تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 3rd کلاس سے جب وہ بچہ ہمارے اسکول سے نکلے گا تو وہ دنیا کے کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے ایلیجیبل ہوگا۔ اس کے بعد آپ جس بھی اسکول میں چاہیں اس کا ایڈمیشن کرائیے، لیکن پلے گروپ کلاسز اور 1st، 2nd، 3rd یہ صرف 6 سال ایک بچے کو دے دیجئے تاکہ وہ قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، دین کو سمجھنے والا، دنیا کو سمجھنے والا، 2 لینگویجز میں مہارت حاصل کرنے والا بن کے ہمارے پاس سے نکل جائے۔ جب یہ پود، جب یہ نسل تیار ہو جائے گی تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی اسٹرینتھ تیار ہو جائے گی جو دین کے معاملات کو سمجھنے والی، دین کی اہمیت کو سمجھنے والی اور دنیا کے اعتبار سے کمپیٹ کرنے کے لائق ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ ہوں گے جو آنے والے معاشرے کو صحیح کریں گے۔ تو یہ ہم ایسے کریں گے کہ ہمیں کچھ ایسے لوگ چاہیے جو ہمارے اس مقصد میں، اس اسکول میں دین کو پھیلانے کی اس شروعات میں ہمارا ساتھ دیں۔ جو بچے ہمارے پاس آئیں، جو انفراسٹرکچر ہمیں چاہیے، جو ٹیچرز ہمیں چاہیے، اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ جو بچے فیس نہیں دے سکتے ان بچوں کی فیس بیئر کر سکیں تاکہ وہ ان کی تعلیم میں ایک صدقہ جاریہ کریں، ثواب جاریہ میں حصہ لیں، اور جب وہ اس تعلیم سے دنیا کو فائدہ پہنچائیں تو ان کا نام اعمال، جنہوں نے ان کے پڑھنے میں مدد کی ہے، ان کا نام اعمال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے۔ ہمیں ضرورت ہے صرف ایک ایسے ادارے کو کھڑا کرنے کی اور اسے چلانے کی۔ یہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم سولوشنز کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آنے والی نسل کی دین اور دنیا دونوں کے مطابق
تربیت کر سکیں گے۔ تو اس راستے میں آگے بڑھیے، ہماری نسل کو دین کے پاس لانے اور دنیا میں کمپیٹ کرنے لائق بنانے کے لیے یہ ہمارا پہلا قدم ہوگا اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری رائے سے سہمت ہوں گے، اور اگر اس میں آپ کو کچھ بھی ایسا لگے جو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، جو آپ مجھے مشورہ دے سکتے ہیں، جو آپ مجھے ایڈوائز دے سکتے ہیں اس کنسیپٹ کو اور زیادہ بہتر بنانے میں، یا اس مصیبت سے جو ہماری لڑکیوں پر آ رہی ہے، ہمارے لڑکوں پر آ رہی ہے، اس سے ہماری آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے، تو میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، اس ویڈیو میں موجود ہے۔ آپ مجھے 24/7 365 ڈیز اے ایئر کال کر کے اس معاملے پہ بات کر سکتے ہیں۔ آپ کے مشوروں کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، آپ کے ساتھ کی مجھے امید ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ اسکول، ہم یہ پلے گروپ، ہم یہ بچوں کا اسکول بنائیں گے اور ہماری آنے والی نسلوں دنیا اور آخرت کے لیے تیار کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں تھا کا تھیما کا محسن رشید ٹاک۔